بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے ماتھے پر نماز پڑھنے کی وجہ سے پیشانی پر کالا نشان پڑ جاتا ہے، جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے نماز کا ٹیکا کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے محراب بھی کہتے ہیں۔ کیا اس نشان کے بارے میں قرآن و حدیث میں فضیلت یا ذکر آیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نمازیں پڑھنے اور سجدے وغیرہ کرنے سے یہ نشان ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ نمازیں پڑھنے اور زیادہ سجدے کرنے سے یہ نشان ظاہر ہوتا تو پھر یہ نشان عورتوں کے ماتھے پر بھی ہوتا، لیکن ان کے ماتھے پر تو یہ دکھائی نہیں دیتا۔ کیا یہ صرف محراب مردوں کو عطا کیا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، ترمذی کی حدیث نمبر 1363 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانیوں کے علاوہ کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں۔ 2 قطروں میں پہلا قطرہ ہے کہ جو خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے نکلے، دوسرا وہ خون کا قطرہ جو خدا کی راہ یعنی جہاد کرتے ہوئے مومن کے جسم سے نکلے، اور 2 نشانیوں میں سے ایک تو وہ نشانی ہے جو اللہ کے راستے میں زخم کا نشان ہو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضے کی ادائیگی کا نشان۔ کچھ لوگ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر کے کہتے ہیں کہ محراب ہی وہ نشان ہے جس کا اس حدیث میں ذکر، یعنی وہ نشان جو اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کی ادائیگی کے دوران چہرے پر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی سورۃ الفتح میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہیں، اس کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے۔ اس آیات کی تفسیر میں واضح یہی ہے کہ یہ نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر، اطاعت و فرما برداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے میں سجدے والی جگہ میں ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے چہروں میں ان کا نشان یعنی بہتر حیت اور حالت ہے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور کئی ایک نے کہا ہے کہ اس سے مراد خشوع اور تواضع ہے۔ کسی نے حضرت مجاہد سے کہا، میں تو اس آیات کا مطلب لیتا تھا کہ اس سے مراد وہ نشان ہے جو ماتھے میں پڑتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت فرمانے لگے، یہ نشان تو پھر فرعون کے چہرے پر بھی ہو سکتا ہے جس کا دل پتھر ہو۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز مومن کے چہروں میں حسن پیدا کر دیتی ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ نیکی کا دل میں نور اور چہرے پر روشنی اور رزق میں کشادگی اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اچھا اور نیک و صالح نہیں، اور وہ نماز میں سستی اور قائل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ شیخ ابن اسمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے کی بنا پر پیشانی پر پیدا ہونے والا نشان نیک اور صالح لوگوں کی نشانی نہیں۔ نیک لوگوں کی نشانی تو چہرے میں نور اور شرح صدر اور حسن اخلاق ہے۔ چنانچہ جب نمازی وہ کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور کسی خردری چیز پر سجدہ کرتا ہو، اس کی پیشانی پر یہ علامت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ چیز نفس میں فخر اور تکبر پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن جس کا دل ایمان کامل سے منور ہو اور وہ مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ کی رضا ہے، تو اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے اور حتیٰ کہ اس کی نشانی پر سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے، تو یہ دکھلاوا اور جھوٹ ہے، اسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہوگی۔ مفسرین کے مطابق مرد کی جلد عورت کی جلد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مرد مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہاں زمین بھی سخت ہوتی ہے، اور مرد عورت کی نسبت اپنی جلد کا خیال بھی کم رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ماتھے پر یہ نشان بن جاتا ہے۔ عورتوں میں یہ نشان اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ عورتیں نماز ادا کرتے ہوئے جس جگہ پر سجدہ دیتی ہیں وہ جگہ نرم ہوتی ہے، اور دوسری بات دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ عورتیں مرد کی نسبت اپنے ماتھے کو سجدے کی جگہ پر زیادہ زور سے نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے ماتھے پر یہ سیاہ نشان کم ہی نظر آتا ہے۔ کچھ مرد و خواتین اپنے ماتھے کے یہ نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدے میں جا کر اپنے ماتھے کو زور زور سے رگڑتے ہیں،
کچھ نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پر نشان نہیں پڑتا۔ کچھ ایسے انسان بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو پتھروں پر اپنے ماتھے رگڑ رگڑ کر نشان لگا لیتے ہیں تاکہ لوگ اسے نیک اور پرہیزگار سمجھیں۔ اللہ کے نزدیک نیک اور متقی وہی ہے جس کی نیت صاف ہے، جس کا اخلاق بہترین ہے اور ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر لوگ ماتھے پر یہ نشان کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں انسان کے جسم کے ان حصوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ کر دوں گا جو حصہ میری عبادت کے لیے مشغول ہوئے۔ نمازی کے چہرے کا نور بھی انہی میں سے ایک حصہ ہے جو کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے نمازی کے پڑے سجدے کے اثرات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ سجدے سے پڑے نشان کو کھائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اس آگ سے جل چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر، حسد اور بغض سے بچائے اور نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔